الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ یاسین سے ہم آغاز کر رہے ہیں کیونکہ سورۃ یاسین کا کچھ حصہ بلکہ زیادہ حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قرآن حکیم گواہ ہے، انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین پر رسول بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اسی سلسلے کی آپ بھی کڑی ہیں اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پہ قرآن گواہ ہے۔ آپ کی رسالت پہ قرآن گواہ ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے احکامات کے حوالے سے یا کائنات کے حوالے سے یا انسان کے حوالے سے، یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو دیا گیا۔ اس لیے قرآن مجید آپ کی رسالت اور نبوت پر گواہ ہے، دلیل ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، اور تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن ہے یہ غالب رحم کرنے والے کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ اور اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جس قوم کے آبا کو باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا اور وہ اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، ان کی سزا کو بیان کر دیا گیا ہے یہاں پر۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ہم نے ان کے پیچھے، اور فرمایا کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں ہی یہ الفاظ وہاں پر بیان فرمائے تھے، تو یہاں پہ پھر بیان کیے، اور پھر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ آپ صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، وہی در حقیقت نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اسے آپ مغفرت کی اور اجر کریم کی آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور یہ فرمایا کہ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں مردہ کو، یعنی مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، اصحاب القریہ، ایک بستی کی، اور اس بستی میں 3 رسول پے در پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ اور بستی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ بشر ہیں، یعنی تینوں، ایک تو بشر ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول کے بارے میں یہ کہا، اور رسولوں نے جواباً کیا کہا؟ رسولوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پہ صرف اور صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بالکل واضح طور پر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد جو بستی والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہارے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ تم بدشگون ہو، فعال بد تمہیں ہم خیال کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔
رسولوں نے یہ جواباً کہا کہ یہ جو تم بدشگونی کی بات کر رہے ہو نا، یہ تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی یہ وہی بات کہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں بھی بیان کی گئی اور کئی مقام پر، کہ انسان کے اعمال جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی شگون ہوتا ہے. برے اعمال ہیں تو نتیجہ برا نکلے گا، اچھے اعمال ہیں تو نتیجہ اچھا نکلے گا. تو لہٰذا یہ جو شگون ہے یا فعال ہے یا بدشگونی ہے یا اچھا شگون ہے، یہ اس کا انحصار تمہارے اپنے اعمال پر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال نامہ تمہارے گلے میں لٹکا رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک شخص بستی کے دور دراز گوشے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، مرسلین کی پیروی کرو، اور پیروی کرو اس کی جو تم سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتا اور وہ ہدایت پر بھی ہے. یعنی اب پیغمبر دو باتیں کرتے تھے. ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور یہ ہدایت در حقیقت تمہیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے، تمہاری دنیا کو بھی پرسکون اور پرامن بناتی ہے، تمہارے باطن کو بھی سکون عطا کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس پر ہم تم سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے، ہمارا اجر تو ہمارے اللہ پر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں، اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوگوں کو لٹا دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بلایا، تو اس شخص کو قتل کر دیا گیا. اور جب اس کا قتل ہوا تو قیل ادخل الجنہ، جب اس شخص کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، تو یہ کیا کہے گا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ کہے گا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت، کس وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. یعنی کاش میری قوم اس بات کو جانتی اور وہ کام نہ کرتی جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. میرے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، وہی تمہارا معبود ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف سے حکمت کے تحت ہوتی ہے، اگر تمہیں سکھ پہنچتا ہے پھر بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو تم خدا کا شکر ادا کرو. لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن قوم کا درد دیکھیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بھی دنیا سے جانے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد یہی کہتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نافرمان قومیں ہیں ان پر لشکر بھیجنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم لشکر بھیجتے جو لشکر ان کا مقابلہ کرتے. فرمایا ان کی حیثیت تو اتنی تھی کہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، کہ صرف ایک چیخ نے ہی ان کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ بجھ کر رہ گئے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جب اذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، فوراً. یعنی جیسے ہی چیخ آئی، دھماکہ ہوا، اس کے بعد فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے بجھا ہوا انگارہ ہوتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، کہ افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کے پاس رسول آئے لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے، نسلوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر رجوع نہیں کیا یعنی واپس پلٹ کر نہیں آیا. اس پر ہم پہلے بات کر چکے کہ واپس پلٹنے سے مراد یہ کہ خدا نے پھر ان کو دوبارہ زندگی نہیں دی، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان کو پھر دنیا میں بھیجا گیا، ان کو مہلت دی گئی ہو، بس ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمایا کہ پھر قیامت کے روز ان سب کو ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا. اب رکوع نمبر 3 ہے، اس میں دین اسلام اور حق کی صداقت کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اسلام، دین اسلام، یہ رسول، یہ در حقیقت مردہ زمینوں کو، مردہ انسانوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ اسلام اور یہ اللہ کا رسول. فرمایا کہ ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین، اور اس مردہ زمین کو پھر ہم زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہم بیج، ہب نکالتے ہیں، یعنی پھر تم اسے کھاتے ہو، غلہ نکلتا ہے، تم اسے کھاتے ہو.
اور پھر اسی مردہ زمین سے اللہ پاک فرماتا ہے جب ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں پھر کھجور انگوروں کے باغات اور چشمے پھر پھوٹتے ہیں اور پھر تم اس سے کھاتے ہو۔ لیکن بڑی اہم بات یہاں پر یہ بیان کر دی، فرمایا کہ وما عملت ہو ایدیہم، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا نہیں تھا۔ انسان تو کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا اور پھر انسان کو عقل اور شعور بھی دیا، پھر انسان اس کے مطابق محنت کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو کھجور اس نے پیدا کی، کاشت کی، یا انگور کے باغ بنائے، یہ چشمے اس نے نکالے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت تھی نا، اس کی روشنی میں سب کچھ کیا۔ ایسا تو نہیں نا کہ انسان نے کھجور کو خود پیدا کیا ہو، بنایا ہو، وہ تو سب کچھ اللہ نے کیا۔ تو اس لیے فرمایا وما عملتہ ایدیہم، لیکن ان کے ہاتھوں کا یہ عمل نہیں تھا۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور پھر یہ بتایا کہ انسانوں کے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے اور نباتات کے جوڑے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ ہر چیز جوڑے میں ہے۔ آپ کوئی بھی پھل بھی بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں یا اس کو کاشت کرتے ہیں تو اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر مذکر اور مؤنث ہے، مثلا آپ پپیتا اگاتے ہیں تو پپیتا اکیلا نہیں اگے گا، اس کے ساتھ آپ کو یعنی مؤنث ہے تو مذکر، مذکر ہے تو مؤنث، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں کو اکٹھے آپ لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھل آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جوڑے کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ رات، اس کو بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر سے پھر دن کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور سورج کا ذکر کیا کہ سورج اپنے مدار میں اسی میں گھومتا ہے جو اس کا مستقر ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کی تقدیر ہے، یعنی ایک نبت اللہ حساب و کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا، فرمایا کہ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، اور پھر ان منزلوں سے گزرتا ہوا وہ کھجور کی ایک سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، یعنی بالکل پتلا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند کا اپنا وقت ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے سبقت نہیں لے جاتے، چڑھ نہیں جاتے ایک دوسرے پر۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ان کا اپنا مدار، اپنا دائرہ ہے جس کے اندر یہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کا ذکر کر دیا کہ یہ کشتی بھری ہوئی، ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے، طوفان میں ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، باقی جو تھے، جو بچ گئے، وہ کشتی میں موجود تھے، اس سے پھر نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کے دوران، کشتی کے سفر کے دوران جب طوفان آتا ہے اور جب لہریں اڑ اڑ کر آتی ہیں انسان پر اور کشتی پر، تو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 47 میں ایک بڑی اہم بات بیان کر دی اور فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفر والے ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اسے جسے اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا، یعنی اگر یہ بھوک میں مر رہا ہے، غربت میں اور مفلسی میں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی کھلاتا، اس کو بھی دیتا۔ فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ نہیں تم لوگ مگر کھلے گمراہی میں، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں سب وسائل اور ذرائع کو پیدا کر دیا ہے، جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے رات اور دن کو بنایا، کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے، نہریں بہا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تازہ گوشت سمندر سے نکال دیا اور زیورات پیدا کر دی، کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے تو سب کے لیے پیدا کیا، تم خود ہی اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہو، اس پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے خدا پر یہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے خدا نے تمہیں ہدایت دی، رہنمائی دی، پیغمبروں کی تمہیں تعلیم دی اور تمہیں بتایا کہ تم دوسروں کا بھی خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، اور اس کے علاوہ اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، مفلسوں کا، مساکین کا، یتامہ کا، ابن السبیل کا، سب کا قرآن پاک نے ذکر کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بیان ہی کرنا ہے نا، ہدایت ہی دینی ہے۔ اللہ نے جبر سے تمہارے ہاتھوں سے چھین کر تو کسی کو نہیں دینا، زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کرنی، یہی تو امتحان ہے تمہارا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو قیامت کا دن ہے وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ دیکھتے مگر نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا کہ جو ان کو آ کر پکڑ لے گی اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور پھر ان کو وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی لوٹ نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد نفخ سور کی بات کی گئی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے 3 نفخہ کی بات کی ہے۔ ایک ہے نفخۃ الفزع، یہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو ساری مخلوق سہم جائے گی، اور پھر نفخۃ الصاعق ہے، جب یہ پھونکا جائے گا تو پھر ساری مخلوق مر جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر زمین کو بدل دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یعنی زمین کو بدلنے سے مراد یہ کہ پھر یہ نظام کائنات نہیں ہوگا، نفخۃ الصاعق کے بعد پھر دوسرا نظام کائنات ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفخۃ القیام لرب العالمین ہوگا، یعنی پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری انسانیت، ساری مخلوق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پھر چل پڑے گی۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر یکا یک اچانک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف یہ نکل پڑیں گے تو قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، کہیں گے کہ بھائی یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ وقت، وہ چیز جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور پھر ایک ہی زور کی آواز ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پھر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اور پھر اس دن کسی نفس سے بھی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور انسان کو وہی جزا دی جائے گی جو وہ اس کا عمل ہوگا، جو اس نے کیا ہوگا۔ اب جنتیوں کے جو مزے ہوں گے وہاں پر اسے بیان کیا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی لوگ اس دن اپنے مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گے اور مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے مزے سے۔ لہم فیہا فاکہہ، اور ان کے لیے ہر قسم کی لذیذ چیزیں، پھل وہاں پر موجود ہوگا۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام یہ کہا جائے گا وہاں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اس دن یہ کہا جائے گا کہ آج مجرموں اب علیحدہ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، اب تمہارا میرے بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دنیا تھی کہ جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یا وہاں پر تمہاری بھائی بندی تھی، رشتہ داری تھی، تعلق تھا، کہیں نہ کہیں تمہارا ملنا جلنا تھا، لیکن اب یہ اللہ کی جنت ہے، تو لہٰذا میرے بندوں سے اب تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بنی آدم سے کہے گا کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ نے؟ میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر یہ بات فرمائے گا، اور پھر اس موقع پر کیا ہوگا؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک فرماتا ہے منہ پر تو ہم مہرے لگا دیں گے، بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے منہ کو، منہ سے تو کوئی بات نہیں ہو پائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر اس دن ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ کرتے تھے وہی کچھ ہاتھ بھی بتائیں گے اور پاؤں بھی بتائیں گے، اور منہ کو بند کر دیا جائے گا، اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھائی ہم تمہیں چاہیں تو تمہیں بہت مختلف انداز میں تمہیں سزا دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، یہ ہماری حکمت ہے اور ہمارا ایک طریقہ ہے اور ہماری ایک سنت ہے
ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ومن نعمرہ، اس کے بعد 5واں رکوع ہے سورۃ یاسین کا، اور یہ فرمایا کہ عروج میں جو انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جب عروج پر ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اسے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس نے زوال پذیر بھی ہونا ہے۔ جو نوجوان ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے بوڑھے عمر رسیدہ لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو عمر رسیدہ لوگ کبھی جوان بھی تو تھے نا، تو کبھی عروج ہوتا ہے تو پھر زوال بھی آتا ہے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں نا اور پھر ہم اس کی تخلیق کو الٹا بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب لمبی عمر پاتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، تو پھر وہ بچے کتنے محتاج ہو جاتا ہے۔ فرمایا فلا یاقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ آپ کی شان کے لائق بھی نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول کے لائق شاعری نہیں ہے۔ ان و الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن صرف اور صرف ذکر ہے، نصیحت ہے، اور قرآن واضح قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ یہ قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اسے جو زندہ ہے۔ یعنی زندگی سے مراد کیا ہے؟ یعنی باطن اور روحانی زندگی، جس میں یہ رمق ہے، جس میں یہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ میں کچھ سیکھوں، میں کچھ حاصل کروں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور پھر قول کافروں پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اور معاملات کیا ہیں؟ انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ مویشی انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور انسان ان پر سوار ہوتا ہے، ان کی گوشت کو کھاتا ہے، اور انہی مویشیوں میں منافع منفعت بھی ہے، اور اس میں مشروبات بھی انسان کے لیے انسان پیتا ہے، جیسے گائے اور بھینس کا دودھ، اونٹنی کا دودھ انسان استعمال کرتا ہے، بکری کا دودھ پیتا ہے۔ یہ سارے مویشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ان کے جو فوائد ہیں ان کو بیان کر دیا، اور یہ پھر فوائد بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ پھر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی تیار کردہ اور پیدا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کسی اور کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے دکھی نہ ہوا کریں، کہ اس لیے کہ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ان کی چھپی اور کھلی باتیں سب کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان پھر بھول جاتا ہے، جھگڑالو ہے بالکل۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں یہ دیکھتے انسان کو، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور پھر یہ واضح طور پر کھلم کھلا پھر جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہی سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہی بحث کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اور مقام پر بھی انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ فی اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی مراد یہ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ پھر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور فرمایا کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں، یعنی ہم پر اب یعنی وہ انسان جو ان سے ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے، اور پھر وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، یعنی ہماری ذات پر بحث کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں رمیم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، وہ تمہیں آئندہ بھی تمہیں اٹھائے گا، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اسے جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ اور پھر ایک سبز درخت کا ذکر کیا کہ جس سے آگ بنتی ہے۔ عام درخت بھی ہو تو آگ تو اس سے بھی بنتی ہے نا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے انسان جلاتا ہے اور روشنی بھی حاصل کرتا ہے اور اس سے گرمی بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ کیا فرمایا، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے پھر تخلیق کرے؟ کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ، صرف اس کا حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون،
پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا مکمل اقتدار اور مکمل کنٹرول ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم بھی لٹائے جاؤ گے، یعنی تمہاری ذات پر بھی اسی کا کنٹرول ہے. سورۃ الصافات مکی صورت ہے، اور اس میں آغاز میں تو چند گواہیاں کہہ لیجیے یا چند قسمیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، ورب المشارق، اور مشارق کا بھی رب ہے. اور پھر ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کر رکھا ہے. اب اس معاملے میں کوئی شیطان بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ آسمان کی طرف جا کر کوئی سن گن لے سکتا ہے اور نہ کوئی باتیں جان سکتا ہے. بالکل معاملہ بند کر دیا گیا، جیسے سورۃ الشعراء میں اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد انسان سے یہ کہا کہ بھئی ہم نے انسان کو تین اللہ زب سے، لیس دار گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان یہ جو جی اٹھنا ہے اس پر اعتراض کرتا ہے، یعنی تمسخر اڑاتا ہے، حیرانی کا اظہار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی ہم جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے یہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ یہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ کیا ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ وحی ہے، یہ کیا ہے، یہ سحر مبین ہے، یہ واضح جادو ہے. اور پھر اسی بات کا ذکر کہ بھئی ہم جب مر جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے. تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، فرمایا کہ یہ تو صرف اور صرف ایک جھڑکی ہے، جیسے ہم جھڑک دیتے ہیں نا کسی کو، ڈانٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، بس ایک دفعہ ڈانٹنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے پھر سب کچھ دیکھیں گے، ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا. پھر وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس دن یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، کہ یہ تو یوم الجزا ہے، یہ دن ہے کہ جو آ گیا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور ہم اسی دن کا انکار کر رہے تھے، اس دن کی تکذیب ہم کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موحدین ہیں اور مشرکین ہیں ان کے تقابل کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے. اور وہ اس طرح بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرے گا. اور یہ جب جمع کیے جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمایا جائے گا، حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے ذرا پوچھنا ہے کچھ. اللہ پاک فرماتا ہے، کیا اللہ پاک فرمائے گا کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اب آگے بڑھو نا، ایک دوسرے کی مدد کرو. ارے قرآن پاک کہتا ہے کہ آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی مراد یہ کہ یہ بڑی فرما برداری کا اظہار کر رہے ہیں. اور فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر اس کے بعد یہ کیا کریں گے، ایک دوسرے سے تکرار، ایک دوسرے سے سوالات شروع کر دیں گے. اور کیا ایک دوسرے سے تکرار کریں گے، بحث کریں گے. وہ بحث یہ ہوگی کہ جو پیروی کرنے والے پیروکار ہوں گے وہ اپنے پیشواؤں سے، رہنماؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی تم کہتے تھے کہ ہم بڑی سیدھی راہ پر ہیں، تمہارا دعویٰ ہوتا تھا. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب میں کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی تمہارے نفسوں نے تم کو دھوکہ دیا تھا، ہمیں کیوں خام خواہ بیچ میں تم انوالو کرتے ہو، ہمارا کیا عمل دخل، تمہارے اپنے نفسوں کا دھوکہ تھا، تم ایمان نہیں لائے تھے اور ہماری باتوں پر تم خام خواہ اعتبار کر لیتے تھے. جب تمہارے خود اپنے نفس دھوکہ دینے والے تھے تو ہمارا اس میں کیا قصور. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی قابو، کوئی کنٹرول نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی نافرمان اور حد سے بڑھنے والے لوگ تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فحق علینا قول ربنا، تو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا، یعنی رب کا جو فرمان ہے آج ہم اس کے مستحق ہو گئے اور ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ الزام تم ہمیں دے رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بہکایا، بلکہ ہمارا تو اپنا حال برا تھا دنیا میں. اب یہ سب کے سب مستحق عذاب ہو جائیں گے. اب دیکھیے قرآن پاک نے کوئی تفریق نہیں کی،
نہ معبودوں میں تفریق کی، نہ پیروکاروں میں تفریق کی، نہ رہنماؤں میں تفریق کی۔ اور اس لیے جو جاہل شخص ہوتا ہے اس کو ڈبل سزا ہونی چاہیے دنیا میں بھی، کہ جو اپنی جہالت کو بھی دور نہیں کرتا، اور پھر جہالت کو بھی دور نہیں کرتا اور پھر بدعملی بھی کرتا ہے، دو گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دیگر انبیاء کے بارے میں کہ یہ تو شاعر مجنون ہے، یعنی یہ دنیا میں ان لوگوں کا حال تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے سچے پیغام کا انکار کرنے والے تھے، لیکن الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے جو خالص بندے ہیں، فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، کہ ان کے لیے رزق معلوم ہے۔ یعنی رزق معلوم سے مراد کہ دنیا میں یہ دیکھتے رہے سب کچھ، پھل دیکھتے رہے، اللہ کی دوسری نعمتیں دیکھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ان کو نعمتیں عطا کرے گا وہ دنیا کی نعمتوں سے ملتی جلتی ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ متشابہہ قرآن پاک نے جیسے بیان کیا سورۃ البقرہ میں۔ اچھا، وہاں پر ان کے لیے کیا ہوں گی؟ فرمایا کہ ان کے لیے ہر طرح کی لذیذ چیزیں بھی ہوں گی۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور پھر نعمت بھری جنتیں بھی ہوں گی، اور پھر ان نعمت بھری جنتوں میں ان کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور پھر شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، یعنی غلمان لے کر ان جاموں کو لے کر پھریں گے۔ بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور یہ وہ شراب ہوگی جس میں نہ تو کوئی ہلاکت ہوگی، کوئی نقصان اور ضرر بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنزَفُونَ، اور نہ اس کے پینے سے وہ متوالے ہوں گے، یعنی ان کو نشہ بھی نہیں چڑھے گا، عقل بھی ان کی خراب نہیں ہوگی۔ اور وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ایسی نازک کے جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے، جیسے محفوظ انڈے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کا حسن، ان کی خوبصورتی ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ اب کہنے والا کہے گا، یہ ذرا سنیے توجہ سے بات، کہ انی کان علی کرین، کہ وہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ دوست کرین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ہم نشین۔ یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ، اور وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے، تو بھی مانتا ہے کہ جب کہ ہم مردہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں جزا و سزا بھی دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، اب وہ کہیں گے بھائی کیا تم جاننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کس حال میں کہاں پر ہے؟ فطلع فرعون فی سواء الجحیم، اور پھر وہ جھکے گا، یعنی فطلع وہ جھانکے گا تو پھر اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوا ہوگا، اور پھر وہ اسے خطاب کر کے کہے گا کہ قالت اللہ ان کدت لتردین، کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، تو میں بھی آج انہی لوگوں میں سے ہوتا، میں بھی پکڑا جاتا۔ کہ تو اس وقت مجھے بہکانے کی کوشش کرتا تھا، تو کہتا تھا کہ کیا بھئی ہم جب مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، کیا پھر ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ ایک سوال یا اعتراض یا طنز ہوتا تھا، تو میں نے دنیا میں تیری بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج نعمت بھری جنت میں رکھا ہے اور مجھے جہنم کے عذاب سے اللہ پاک نے محفوظ رکھ لیا۔ اب جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے، ظالموں کے لیے فتنہ ہم نے بنایا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اب وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کی درخت کی ضیافت جو ہے وہ اچھی ہے، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر ہم بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور اس کے جو خوشے ہیں ایسے جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر پانی کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ واضح بات ہے کہ جب وہ ایسی چیز کھا بیٹھتے ہیں جس سے پیاس لگتی ہے، تو پھر ان کو وہ کوئی ٹھنڈا پانی اور راحت پہنچانے والا، راحت جاں نہیں ملے گا، کوئی جام اور کوئی شربت، کوئی مشروب، بلکہ کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف کر دی جائے گی۔
اور فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور ان کے نقش قدم پر دوڑ چلے، بس انہی کے نقش قدم کو اختیار کر لیا۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آبا و اجداد کی اپنی قبر ہے، اپنا حساب و کتاب ہے، اور اولاد اور نسل کا اپنا حساب و کتاب ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اولاد کے لیے اس کے بڑے حوالے نہیں بن سکتے۔ نسل کے لیے حوالہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، یہ سب سے بڑا حوالہ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی میرے بڑوں نے ایسا کہا یا میرے بڑوں نے ایسا کیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب تیسرے رکوع میں سورۃ الصافات کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ بڑا مختصر ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں نوح نے آواز دی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے میں۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے نوح نے جیسے پکارا ہم نے پھر اس کی پکار کا جواب دیا۔ اور یہ 2-3 آیتیں ہیں جو اللہ نے دیگر انبیاء کے لیے بھی بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آنے والوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف کو رکھا، آنے والی نسلوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی ہو عالمین میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور وہ ہمارے بندوں میں سے تھا۔ کون سے بندے؟ جو ایمان والے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر دنیا میں رہتا ہے، اور ایک شعر ہے غالباً اقبال نے اپنی کسی کلیات اقبال میں، یعنی کسی کتاب میں اقبال نے اس شعر کو نقل کیا ہے، اور یہ شعر ہے کسی اور شاعر کا، اور وہ ہے کہ ہر آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں، کہ ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے دل کو ہمارے عشق سے زندہ کر لیا تو ہم اس کا نام ہمیشہ کی دنیا میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر اور نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کام کیے، اچھے اعمال سر انجام دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی دنیا میں ان کے نام کو لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت نوح کا ذکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، یہ قلب سلیم ہم سورۃ الشعراء میں بھی ہم نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی، یعنی بزرگوں کو تبلیغ کی کہ بھئی آپ کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کو مانو، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چال کے تحت آپ کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے غلام حلیم عطا کیا، یعنی بردبار لڑکا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور پھر جب وہ چلنے کے قابل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی کہ ذبح کر دیا ہے۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہا ہے اے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ ہے حلم، یعنی جب ذمہ داری کوئی بوجھ ڈالا گیا تو بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی محبت سے اور خندہ پیشانی سے اس کو قبول کر لیا، یہ حلم ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انسانوں کی قربانی کا رواج تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ انسان کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے اس چیز کی جو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اور وہ ہے مویشی جانور، تو ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اسی رسم کے خاتمے کا ذکر ہو گیا اور اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں طب کا معاملہ تھا تو آپ کو اسی حساب سے معجزے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا تو اسی حساب سے آپ کو معجزے دیے گئے۔ اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پھر ندا دی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔
اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صدقت الرؤیا، خواب سچ کر دکھایا۔ انسان اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا، اور وہ خلیل اسی لیے فرمایا کہ دوست حقیقت ہوتا وہی ہے کہ جو اپنے دوست کے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، سب کچھ۔ اور در حقیقت ابراہیم نے ہی اللہ سے دوستی نبھائی۔ اس دنیا میں اگر ہم پڑھتے ہیں انسانی تاریخ کو تو فقط ابراہیم ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق اور دوستی قائم کیا اور اس کو ہمیشہ نبھایا اس کو۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھے کہ ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ ہم نے پھر آپ کی جو تعریف اور توصیف ہے اس کو ہم نے پھر ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیا، رکھ دیا ہم نے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور انہ من عبادنا المؤمنین، اور یہ ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور وہ صالحین میں سے تھا نبی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اس پر برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی ذریت سے محسن، کوئی محسن بن گیا، وظالم لنفس مبین، اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اسماعیل ہیں، اب کوئی تو محسن ہوا ان کی اولادوں میں سے، یا پھر یہ ہے کہ کئی نافرمان بھی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں حضرت موسیٰ، ہارون، الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا پھر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب ان کے لیے دیکھیے کیا فرمایا، وہی الفاظ ہیں، ترکنا علیہما فی الآخرین، سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، یعنی موسیٰ اور ہارون کے لیے۔ اور الیاس کے بارے میں کہا کہ یہ مرسلین میں سے تھے، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی تم کیا تقوی نہیں اختیار کرتے، اتدعونا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، یعنی کہ کوئی بعل سے مراد اس وقت کوئی بت ہوگا یا کوئی سورج یا چاند یا کوئی بھی چیز، اس وقت اس کو یہ پکارتے اور اس کو پوچھتے تھے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو، وہ تمہارا رب ہے اللہ، اور تمہارے پہلے آبا جو گزرے ان کا بھی وہ رب ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت الیاس علیہ السلام کو، اور اللہ پاک نے فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو پھر یہ لوگ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی الفاظ حضرت الیاس کے لیے بھی استعمال فرمائے، ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ جو الیاسین ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ شاید کوئی اور پیغمبر ہیں، نہیں، یہ الیاس ہی ہیں۔ یہ عربی میں ایک رسم الخط کہہ لیجئے، ایک اسلوب کہہ لیجئے کہ اس طریقے سے بھی ناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا پھر مختصر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، لیکن وہ جو ایک بڑھیا تھی آپ کی بیوی، اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے اللہ نے رکھا، اور پھر اس کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے ان کو اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، آج تم شب و روز ان کے اجڑے گھروں پر سے گزرتے ہو، مصبحین و باللیل، رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی ذرا سوچو تو صحیح۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن پیغمبر کا کمال اور پیغمبر کی انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف یا کوئی درد یا کوئی معاملہ پہنچتا ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، کہ جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام انہی کو مچھلی کے پیٹ میں یہ کچھ دن اور کچھ وقت یہ رہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا کہ لالا بسفی بطنی لا یوم یبعثون،
کہ یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور یہ ہوا کیسے؟ یہ قرآن اندازی سے ہوا کہ جس کشتی میں بیٹھے اس پر بوجھ بڑھ گیا، اور پھر قرآن اندازی یہ ہوئی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح پھر کشتی سے باہر پھینک دیا گیا، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تسبیح کے ذریعے سے، اپنی یاد کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر نجات عطا کی۔ اب اس کے بعد سورۃ صاد ہے، اور سورۃ صافات جو ہم نے پڑھی اس میں اس کا جو اختتام ہوتا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ تیرا رب پاک ہے اور عزت کا مالک ہے، عزت والا ہے، اما یصفون، اور ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ پاک ہے، وسلام علی المرسلین، اور مرسلین پر سلام ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس کے بعد سورۃ الصاد کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس میں فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے یہ سخت تکبر اور ضد میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ عزت یعنی سخت تکبر، اور شقاق سے مراد ضد میں۔ فرمایا کم اہلکنا من قبل من قرن، ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان پر یہ مشکل وقت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر پھر وقت بچنے کا نہیں تھا، مہلت پوری ہو چکی تھی۔ اب یہ پہلا رکوع ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی عداوت اور ضد کا اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑتے، اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آ گئے، حضرت نوح علیہ السلام انہی میں سے آ گئے، حضرت لوط انہی میں سے آ گئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ساحر جادو بہت کذاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے بعد اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا اس نے سب خداؤں کو چھوڑ دیا، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے 313 جتنے بھی بت ہیں یہ سب کے سب خدا ہیں، نہیں، یہ کہتے ہیں صرف ایک خدا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی ہے۔ وانطلق الملأ منہم، فرمایا کہ جو سرداران قوم تھے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو ڈٹے رہو اپنے ایک معبود کی، اپنے معبودوں کی عبادت پر، یعنی جو جتنے معبود تم نے بنائے ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، اور فرمایا کہ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کنٹرول چاہتا ہے ہم پر، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ تو برتری چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے ہم پر، تو یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا صرف یہی ایک ہی بندہ ملا تھا کہ جس پر یہ اپنی وحی کو نازل کرتا، اپنے قرآن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں گئے تھے، وہاں پر جو آپ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، روایات میں آتا ہے کہ آپ پر انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ پر چھوڑ دیا، لفنگوں کو، اور وہ آپ پر پتھر برساتے رہے، اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جو جوتے تھے نالین مبارک وہ خون سے بھر گئے، یعنی آپ کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، اتنی چوٹیں انہوں نے لگائیں آپ پر۔ یہ صورتحال تھی، اور وہیں پر تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیجیے تو یہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم اس قوم کو کچل کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو سوال یہاں پر رکھے عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ فرمایا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ فرمایا کہ کیا تیرے رب
عزیز وہاب دینے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ ایک بات، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کی درمیان جو کچھ بھی ہے کیا یہ وہ اس کے مالک ہیں؟ تو فرمایا کہ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو میں اگر یہ مختار بننا چاہتے ہیں تو پھر کائنات کی حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے پھر عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں. یعنی اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے یا بتوں کو مانتے ہیں تو پھر ان کے جو معبود ہیں یہ پھر آگے بڑھے، پھر کائنات پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے تو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اصحاب الایکہ کا ذکر کر دیا. یعنی یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ قومیں بھی تو دنیا میں تھی اور چلی گئی، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب کو اتارا. الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، کہ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر میری سزا کا فیصلہ ان پر آ کر مسلط ہو گیا. اب جو رکوع نمبر 2 ہے اس میں حضرت داؤد کا ذکر ہے کہ آپ ایک بادشاہ تھے، لیکن مخالفین جو تھے وہ آپ کی جان کے بھی درپے تھے. آپ بادشاہ تھے، طاقتور تھے، سب کچھ تھا. ہم پہلے اس بات کو پڑھ کر آئے. یہاں پر ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. وذکر عبدنا داؤد ذی العید، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، ذی العید، کہ جو ہمارا بندہ طاقتور تھا، یعنی ہاتھوں والا. یعنی اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ یہ قوتوں کا مالک تھا، اس کے پاس بڑا اختیار تھا. لیکن انہ اواب، یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے اس کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور صبح و شام پہاڑ بھی اور حضرت داؤد بھی تسبیح کرتے تھے، اور والطیر محشورا، اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے، اور سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور پھر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا کی، حکمت بھی آپ کو عطا کی، اور یہ فرمایا کہ آپ کو ہم نے فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کی. اور پھر ایک دن ایسا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو محل تھا اس میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کا ذکر نہ ہو، اس کی حمد نہ ہو، تسبیح نہ ہو. آپ نے اپنے لیے بھی وقت مقرر کر رکھا ہوتا تھا. سارا دن اگر معاملات دنیا چلاتے تھے تو رات کو اللہ کو یاد کرتے تھے. تو آپ اپنے محل میں تھے تو آپ دو شخص دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، اندر آ گئے، اور آ کر اب بجائے اس کے کہ دروازے سے آتے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور کہنے لگے جی ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کر دیجئے. اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش، ایک امتحان تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک وہ شخص تھا جس کے پاس 99 دمبے تھے، یا دمبی آپ کہہ لیجئے، قرآن پاک نے یہ بیان کیا، وہ ان کے پاس تھے. اور ایک وہ شخص تھا جس کے پاس ایک تھی. اب وہ جو 99 والا تھا اس نے اس پر لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا. واضح بات ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر مربوں میں زمین ہے اور کسی کے پاس بیچارے کے پاس کوئی غریب ہے، اس کے پاس 5 10 20 مرلے یا ایک آدھی کنال ہوگی، وہ جو ایکڑوں میں جس کے پاس زمین ہے وہ اس کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صورتحال تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو شخص زیادہ مالدار تھا، آپ نے کہا کہ بھئی یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک سرزنش فرمائی. یعنی سرزنش کی وجہ کیا تھی کہ فیصلے میں ہمیشہ دونوں فریقین کی بات کو سننا چاہیے، تو پھر بھی فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، اس لیے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر یا غریب کا معاملہ ہے تو ہم ہمیشہ غریب کی طرفداری کرتے ہیں، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ امیر ہے تو لہٰذا یہ ظالم ہوگا، یہ جابر ہوگا، اس نے زیادتی ہوگی، یہ قصوروار ہوگا. ممکن ہے کہ وہ غریب قصوروار ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، خواہ کوئی بھی ہے، بڑا یا چھوٹا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کا،
ہمیشہ امیر پر ہی تہمت لگائی جاتی ہے، طاقتور پہ تہمت لگائی جاتی ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ امیر سچا ہو اور غریب کی طرف سے وہ تہمت ہو یا الزام ہو یا حسد کا وہ شکار ہو، بغض کا شکار ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حال میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم فیصلہ کریں عدل کے ساتھ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے جس پر بڑی تہمتیں، بڑے الزام ہیں، ممکن ہے کہ اس نے 99 جرم کیے ہوں، لیکن اب جو جرم ہمارے پاس آیا یا عدالت میں آیا وہ اس میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، تو ہم اس کے 99 یا اکثر اس کے جرائم دیکھ کر یہ جرم بھی ہم اس کے گلے میں ڈال دیں تو یہ بھی تو ناانصافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین فرما دی کہ ہم جب بھی فیصلہ کریں تو دونوں طرف سے بات کو سنا کریں۔ ہمیشہ یہی انداز اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج جو دور جا رہا ہے، اس دور میں سب سے بڑا امتحان ایک مسلمان کے لیے یہی ہے، ایک انسان کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے عدل اور قسط کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ رائے دے، جیسے ہم نے سورۃ النور میں پڑھا، تبصرہ کرے، طرفداری کا مظاہرہ کرے یا سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا شروع کر دے، اس کے بجائے خاموشی اختیار کی جائے، معاملے کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، اور بجائے اس کے کہ پروپیگنڈا کیا جائے، خاموشی کے ساتھ حقیقت تک پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر پہنچ بھی جائے تو کوئی یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا کہ پھر انسان بدنامی پر لگ جائے۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر 2 افراد دیکھیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں چھپ کر خلوت میں، تو آپ پر یہ کوئی فرض اور لازم نہیں ہے کہ باہر جا کر آپ گلی میں ڈنڈورا پیٹنا اور شور کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اس موقع پر بھی کہتا ہے کہ تم پردہ ڈالو اور حکمت کے ساتھ ان دونوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور جب شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، تو پھر ہوتا ہے معاملہ کہ پھر آگاہ کیا جائے تاکہ پھر انسانوں کو ان کی عزت کو، ناموس کی پھر حفاظت کی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ جو خواہش نفس ہے، یہی وہی بات بیان کر دی کہ یہ اللہ کی راہ سے انسان کو بھٹکا دیتی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو لوگ بھٹکتے ہیں، ہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رکوع نمبر 3 ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام انہی وسائل سے ہی دین کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ فرما دیا کہ اب 2 لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ جسے ہم نے بنایا جو مومن ہے، ایمان عمل صالح کرنے والا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو متقی ہیں کیا وہ فاجروں جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 صفاتیں عطا کی، فرمایا نعم العبد، کہ وہ ہمارے کتنے اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے، نعم العبد تھے، عبدیت میں کمال پر تھے، اور انہ اواب بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان عطا کیا، اور پھر ان کی اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ تھا، جیسے ہم نے پہلے اس پر پڑھا کہ آپ کے سامنے خوب اچھے گھوڑے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے، اور آپ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا مال مجھے عطا کیا ہے تو اس سے اللہ کی یاد میں اضافہ بھی ہوا، اور اسی کی یاد کی وجہ سے، اللہ ہی کی وجہ سے مال کی محبت بھی ہے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کو، حکومت کو زوال بھی ہوا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔ ثم انابا،
کہ پھر اس نے رجوع کیا. قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور انک انت الوہاب، اور بے شک تو ہی اصل داتا ہے. یہ جو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا والقینا علی کرسیہ جسدا، کہ ہم نے اس کی کرسی پر جسد کو ہم نے القاء کر دیا، پھر وہ اس نے رجوع کیا. یہاں پر جسد کو القاء کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سمٹ گئی، چھوٹی ہو گئی، یعنی صرف ایک مرکز تک رہ گئی، سب جگہوں پہ ختم ہو گئی. اس کو یہاں پر بیان کر دیا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کو، تحمید کو، اللہ کی یاد کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا اور اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، اور شیاطین میں یعنی جن کو اور خدمتگار شیاطین، معمار، غوطہ خور، سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مسخر کر دیا. فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، تو فرمایا کہ تو جسے چاہے اس کو عطا کر، واو امسک بغیر حساب، یا جسے چاہے تو اس کے لیے روک لے، تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. زلفا کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا کہ جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کے تقرب کا، قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی. ہاں بن سکتی ہے اگر مال اور اولاد کے ساتھ عمل صالح ہو اور ایمان ہو، اور مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے. اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا اب ذکر آتا ہے. وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یاد کرو کہ جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیا کہا تھا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف میں ڈال دیا ہے اور عذاب میں ڈال دیا ہے، یعنی اذیت میں ڈال دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مار، ھذا مغتسل، یہ ہے ٹھنڈا پانی، یعنی نہانے کے لیے، بارد و شراب، ٹھنڈا پانی، یہ اس پانی سے تم نہاؤ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب حضرت ایوب تکلیف میں مبتلا ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے. تو اس وقت میں اور اس حالت میں بہت عرصہ وہ رہے، تو اس وقت بیوی کے علاوہ سب چھوڑ کر آپ کو چلے گئے تھے، پھر اولاد بھی واپس آ گئی. ایک روایت میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب جب صحت یاب ہو گئے، یہ ایک محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کی بات ہے، کہ حضرت ایوب سے اللہ پاک نے پوچھا کہ ایوب یہ صحت کا وقت اچھا ہے یا وہ وقت اچھا؟ تو حضرت ایوب نے کہا کہ یا اللہ جب میں بیمار تھا تو وہ وقت اچھا تھا اس وقت سے، اس لیے کہ اس وقت تو مجھ سے دن رات میرا حال پوچھا کرتا تھا کہ ایوب میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے. تو جو تو مجھ سے پوچھتا تھا تو تیرے پوچھنے سے ہی میری تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی، تیرا پوچھنا میرا حال حوال، تو اس سے مجھے بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہوتی تھی. خیر یہ ایک روایت ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے صوفیوں نے، غالباً امام غزالی نے کسی جگہ پر اس کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، اور بہترین بندہ پایا، انہ اواب، اور وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ یاد کر ہمارے بندوں کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، کہ یہ بڑی قوت تھے، عمل رکھنے والے بھی لوگ تھے اور بڑے بصیرت رکھنے والے یہ لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنیاد پر برگزیدہ کر دیا تھا. اور وہ کیا؟ اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی وہ ہر وقت قیامت کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد رکھا کرتے تھے. تو یہ صفت تھی جو اللہ نے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے چنے ہوئے تھے اور یہ نیک لوگ تھے. فرمایا یاد کر اسماعیل کو، الیسع کو اور ذوالکفل کو یاد کر. وکل من الاخیار، یہ بھی ہمارے نیک لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا. اور اب سنو
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ ہوں گے کثیر، اور مشروبات وہ طلب کر رہے ہوں گے، یدعون فیہا، یعنی جنت میں وہ فواکہ، مشروبات، پھل، یہ سب کچھ طلب کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی، یعنی ایک ہی عمر کی بیویاں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اللہ پاک یہ فرمائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا یوم حساب کے دن کے لیے۔ اور پھر جہنمیوں کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا، فرمایا کہ سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقابل پھر جنت اور جہنم دونوں کو بیان کر دیا، اور کہا کہ بھئی تمہیں کوئی بھی یہاں پر ویلکم کسی نے نہیں کہنا، ان کو یہ کہا، لیکن ایمان والوں کے لیے سلام، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں خود ایمان والوں کا استقبال کروں گا، ملائکہ استقبال کریں گے، اور جو مومن ان سے پہلے جنت میں موجود ہوں گے وہ ان کا استقبال کریں گے۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع میں ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا بھی ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف نذیر ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ واحد ہے، قہار ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اختیار زمین پر، آسمان پر، یہ سب کچھ یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں ہے، ملأ اعلیٰ کی مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو صرف نذیر ہوں۔ یعنی یہ جو میں جب کہتا ہوں کہ میں رسول اور نبی ہوں، تم بجائے اس کے کہ جو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں اس کو تم قبول کرو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے بجائے جو نبوت اور رسالت سے متعلق بات نہیں ہوتی تم وہ سوالات شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ رویہ نہ اختیار کرو، میرے پاس کوئی عالم بالا کی کوئی خبر نہیں، میں نذیر ہوں، میں تمہیں ڈرانے اور بتانے والا ہوں۔ یوحا الیہ، صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما انا نذیر مبین، کہ میں صرف اور صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ملائکہ سے کہا میں نے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو طین سے، مٹی سے، اور پھر میں اس کا تسویہ کروں گا، یعنی اس کے نوک پلک کو سنواروں گا، اور پھر میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا، فقعوا لہ ساجدین، پھر تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ پھر سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے پوچھا بھئی تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اس نے کہا بھئی دیکھیں مجھے تو میری جو تخلیق ہے وہ تو ہوئی یعنی آگ سے ہوئی، اور اسے تو نے بنایا ہے مٹی سے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی، رکاوٹ بری، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیہ، استکبرتا، کہ تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو کوئی اونچے درجوں کی ہستیوں میں سے تو ہے، کہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ پھر وہی ساری بات آخر تک اس بات کو بیان کیا کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ مہلت دی، میں نے تجھے بھی مہلت دی اور جو تیری پیروی کرنے والے ان کو بھی مہلت دی، اور آخر میں جا کر یہ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور نہ میں متکلفین میں سے ہوں۔ اب تکلف کرنے والوں میں سے یہاں پر صرف یہ الفاظ آئے ہیں۔ تکلف کرنے والوں میں سے مراد یہ ہے کہ انسان ظاہراً کچھ اپنے آپ کو دکھائے اور باطن میں اس کے کچھ ہو، ظاہراً کہے جی نہیں جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن باطناً اس کے اندر یہ چیز موجود ہو، تو یہ تکلف ہوتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، فرمایا کہ یہ نہیں ہے مگر ذکر عالمین کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور فرمایا تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الزمر ہے۔ سورۃ الزمر یہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اپنے فرمانبردار لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے دین کے لیے خالص ہو کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اس لیے کہ آپ اول المسلمین ہیں، اول المومنین ہیں، تو سب سے پہلے تو پیغمبر اور رسول کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پھر وہی جو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے اس کا رد اللہ نے کر دیا، اور کائنات کی تخلیق، رات اور دن، سب چیزوں کو، سورج اور چاند کی تسخیر کو بیان کر دیا۔ اور پھر انسان کی جو تخلیق ہوئی، فرمایا کہ انسان 3 پردوں میں انسان رہا ہے، ایک پردہ پیٹ کا، ایک رحم کا اور ایک پردہ فرمایا کہ مشیمہ کا، اور یہ پردہ ہے کہ جھلی جس میں بچہ رہتا ہے۔ یہ 3 پردے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، اور انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہ سورۃ الحج میں بھی ہم اس کو پڑھ کر آئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں اگر وہ انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ایمان چاہتا ہے، فرمانبرداری چاہتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے، یعنی شکر کو، ہدایت کو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اور تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں متنبع کرے گا جو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک وہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس کے بعد پھر بندوں، 2 طرح سے بندوں کا ذکر کر دیا، یعنی ایک تو انسان ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور خوشی پہنچتی ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن مومنین کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں، رات کا وقت ہو تو سجدوں میں رہتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا جو نصیحت ہے وہ تو عقل رکھنے والے قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا اولو الالباب، یعنی وہ جو عقل ریفائن قسم کی ہوتی ہے، تقوی والی، تزکیہ والی، وہی عقل اصل میں نصیحت حاصل کرتی ہے۔ جاننے والے نہ جاننے والوں سے مراد یعنی جو اللہ کا علم ہے وہی ہے، ایک وہ جو جانتا ہے، ایک وہ جو بالکل ہی منہ پھیر لیتا ہے اس سے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل سورۃ الزمر کا آغاز کریں گے، اور پھر ہم 24ویں پارے کو ساتھ شامل کر لیں گے، اور آخر میں 2 رکوع صرف رہتے ہیں سورۃ الزمر کے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے کہا، جو سمجھا، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔